کتیا سر سے نہ اٹھا. او اسلام کی بیٹیوں، ان چینلوں، ان تمام چینلوں کو جو تمہارے سیریل والے ہیں، اللہ اکبر، اسلام کی بیٹیاں ویوز بڑھانے کے لیے، اللہ اکبر، یوٹیوب چینل چلانے کے لیے کپڑے اتار کے پھینک دیے، دوپٹے اتار کے پھینک دیے. کوئی کتیا مہک پری کے نام سے اٹھی، اللہ تیری زندگی پہ لعنت برسائے. ایسیوں کا مرنا بہتر ہے. خدا کی قسم آج اسلام کی لڑکیاں اس کتیا کو فالو کرتی ہے. ہماری کتیا، اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں ان کتیوں پہ مر گئی. تمہارا ماڈل وہ نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل وہ نہیں ہے. تم اپنا وہ آئیڈیل بناؤ جس کے کپڑوں پہ 70 پیمن تھے مگر ذات پہ کوئی داغ نہ تھا، جسم پہ کوئی دھبا نہ تھا. اللہ اکبر. سامنے علی اکبر کی بوٹیاں پڑی ہے، قاسم کا لاشا پڑا ہے، عباس کے بازو پڑے ہیں، حسین اللہ اکبر جسے مصطفیٰ چھومتے تھے اس گلے کو کاٹ دیا گیا، اس مصطفیٰ کے نواسے کو مار دیا گیا، اس کے جسم کو کاٹ دیا گیا، سر اقدس کو اٹھا لیا گیا. حسین کے سر کے ساتھ میں بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، ساری لاشوں کو تڑپ تڑپا کے مار دیا گیا. مگر سیدہ زینب نے خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا تو بولا، دیکھ 70 شہادتیں، 72 شہادتوں کے بعد بھی اللہ ہمیں یہ ہمت دے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے سر سے دوپٹے نہ ہٹ سکے. تیرا ہار کسی کو نہ دیکھے گا، تیرے دھوئی دھاگے کسی کو نہ دکھیں گے، سوئی دھاگوں پہ تجھے ناز ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے. جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو اللہ جسم میں کپ کپی پیدا کر دیتا ہے. خدا کی قسم جب 400 اونٹ ہاک کے چلنے لگے، اللہ اکبر، مکے کی زمین گواہ ہے، مکے کے لوگوں نے عبد المطلب کو لیا، جبل صبیر پہ پہنچ گئے، وہاں جا کے کہنے لگے، اے مولا ہم ابرہا سے عاجز آ گئے، ابرہا نے ہماری بکریوں کو اٹھا لیا، ابرہا نے ہمارے اونٹوں کو اٹھا لیا جو تیرے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. عبد المطلب ان کے اونٹوں کو بھی ہاک لیا. اے اللہ ربی انی مغلوب فانتصر، مولا ہم عاجز آ گئے، ہماری مدد تو فرما، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہی ہمارا ممد و معاون ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اے اللہ ابرہا تجھے سجدہ نہیں کرتا، ابرہا کا لشکر تجھے سجدہ نہیں کرتا. اگر آج مدد نہ اتری تو ابرہا کہے گا دیکھو مکے کو میں نے ڈھا دیا، دیکھو ان کے اونٹوں کو میں نے ضبط کر لیا، بکریوں کو میں نے لے لیا، ان کی عورتوں کو بندک میں نے بنا لیا. خدا کی قسم جب کعبے کی طرف چلنے لگا، لوگ مکے کے جبل صبیر پہ لے گئے عبد المطلب کو، میرے مصطفیٰ کے دادا کو، حضرت عبداللہ کے والد کو، ہاشم کے بیٹے کو، اور جا کے نور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے مولا ہم عاجز آ گئے مگر یہ نور مصطفیٰ جو چمک رہا ہے، یہ اللہ اس پیشانی میں جو نور ہے، خدا کی قسم یہ وہ نور ہے. ہم نے دیکھا ہے جب پتھروں کی طرف چلتے تو پتھر سلام پڑھتے ہیں، راستوں کی طرف گزرتے راستے مہک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں عبد المطلب تم گزرے تھے، راز کیا ہے؟ تو خدا کی قسم حوریں سلام پڑھتی تھی، فرشتے سلام پڑھتے تھے. جب اتنا کہا مولا تو ہمارا بدلہ لے لے، اے اللہ ہم عاجز آ گئے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے. اب دیکھو خدا کی قسم جب فریادیں ہوئی، اللہ سے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کبھی رد نہیں جاتی ہے مومنوں کی. اب اللہ کا قرآن اترا، الم تری کیف فعل ربک، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تدلیل. وہ ابرہا جو بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، خدا کی قسم جب اللہ کا پیغام آیا، ابابیلو نکلو، چونچ کے اندر ایک کنکری رکھ لو، اپنے پروں کے اندر کنکری رکھ لو. وہ کنکری کی مار ایسی تھی جب سر سے پڑتی تو سر کو پھاڑتے ہوئے جیسے چھت سے 2 منزل سے تربوز پھینک دو، تربوز پھٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آسمان سے خدا کی قسم اللہ کا عذاب آیا، جب کنکری پڑتی تھی سروں کو پھاڑتے ہوئے، جسموں کو کاٹتے ہوئے، پیخانے کی جگہ انسان تڑپ کے مر جاتا تھا، اللہ نے ایک ایک کا خاتمہ کر دیا. ہاتھی دوڑا دوڑا اللہ کے گھر خانہ کعبہ پہ سجدہ کر کے کہنے لگا، اے اللہ میں تو جانور ہوں، یہ مجھے لے کے آیا تھا، میں خود نہیں آیا. جانور ہاتھی کہنے لگا مولا تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ یہ ابرہا لے کر آیا. خدا کی قسم اللہ کا جب عذاب آیا، آسمان سے آوازیں آ رہی تھی، ابرہا تو بڑا بادشاہ تھا، تو بڑا مالک بننا چاہتا تھا، کیا ہوا؟ ایک ابابیل کی کنکریوں کی تابلا نہ سکا. جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو قارون کو مارتا ہے، شداد کو مارتا ہے، فرعون کو مارتا ہے، ابو لہب کو مارتا
مارتا ہے، ابو جہل کو مارتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے ابو جہل جیسے کافر کو اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروا دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان بولیں آپ، جزاک اللہ، اس لیے نہیں بولتے رہیے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، آدمی اپنے غرور میں ہے، آدمی اپنے گھمنڈ میں ہے۔ یاد کر اس دور کو، وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اس دن کو یاد کر جس دن اللہ بلائے گا، وہ لوگوں غریبوں پہ ظلم کرنے والوں، دوسروں کی زمینیں چھیننے والوں، دوسروں کے ساتھ میں اتیاچار کرنے والوں، یہ 15 سال کے ہو گئے، یہ 10 سال کے ہو گئے، انہیں یہ تک نہیں پتا 4 فرشتوں کے نام کیا ہے، 4 مشہور فرشتوں کے نام کیا ہے، 4 مشہور صحابہ کے نام کیا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں یہ تک نہیں پتا امتی کس کے ہے، انہیں یہ تک نہیں پتا نبی کے ابا کا نام کیا ہے، انہیں یہ تک نہیں پتا نبی کی امی کا نام کیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی تمہاری ماؤں نے قرآن پڑھا ہوتا تمہیں گود میں لے کے تو پتا ہوتا، کبھی تمہاری ماؤں نے تمہیں گود میں لے کے اللہ کا نام لیا ہوتا، مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہوتی، قرآن کی تلاوت کی ہوتی، تب تمہیں پتا بھی لگتا۔ مگر تمہارے 10 سال کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا سبحانہ کسے کہتے ہیں، الحمدو کسے کہتے ہیں۔ یہ اسی لیے تو ہنستے ہیں، ان کے ماں باپ دیندار نہیں رہے، ان کے بزرگ دیندار نہیں رہے، جن کے بچے دیندار تھے آج بھی قرآن کی تعریف کر رہا ہے، آج بھی مصطفیٰ کی حدیثیں ان کی تعریف کر رہی ہے۔ بات آ گئی تو کہہ کے نکل جاؤ، مصطفیٰ کے لاڈلے کی بات آ گئی، میرے گوشت کی بات آ گئی، یہ مہینہ پچھلا گوشت کا گزر گیا، خدا کی قسم پوری دنیا بریانی کھاتی ہے، میرے غوث فرماتے ہیں تم نے مجھے تو دیکھا میں کون ہوں، میرے والد کو تو دیکھو، میری والدہ کو تو دیکھو، سیدہ فاطمہ ام الخیر کو تو دیکھو، حضرت ابو صالح کو تو دیکھو۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، ماں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں جب صبح اٹھتی سب سے پہلے وضو کرتی، جب میں بھوکا ہوتا مجھے دودھ پلاتی، خدا کی قسم نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی، میں ماں کی گود میں ہوتا، میں قرآن سنتا چلا جاتا۔ اللہ اکبر، تو سوچ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہی وجہ تھی قصبہ جیلان میں جب بچہ 3-4 سال کا ہوا تو غوث اعظم کی والدہ بولی، فاطمہ ام الخیر بولی، ابو صالح بولے بیٹے بچے چلو میں تمہیں پڑھانے کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ میرے لال خدا کی قسم قاعدہ لیا، میرا غوث پڑھنے کے لیے پہنچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب استاد نے پڑھ کے رک گئے تاکہ بچہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے، بعد میں علی با تا سا جیم ہا خا دال پڑھائیں گے۔ جب استاد نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں میرا غوث رکا نہیں بلکہ مکمل کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا پارہ مکمل کر دیا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ خدا کی قسم غوث پڑھتے جا رہے ہیں، تلک الرسل فضلنا لن تنالوا البر والمحصنات لا يحب اللہ وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ الذين استكبروا واعلموا أنما غنمتم يعتذرون إليكم وما أبرئ وما من دابة وما أبرئ نفسي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ سبحان الذي أسرى پہ جب پڑھتا پڑھتا میرا غوث پہنچا، استاد سے رکا نہ گیا اور پیشانی کو چوم کے کہا تھا میرے لگتے جگر یہ تو بتا دے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا تو عبد القادر جیلان کی زمین سے پکارتے ہیں، وجہ میری نہیں ہے، وجہ ماں فاطمہ ام الخیر کی ہے۔ جب صبح میں اٹھتی تو قرآن پڑھتی، مجھے دودھ پلاتی تو وضو کرتی، مائیں نیک ہے تو بچہ نیک پیدا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی ناظم احسانی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بول رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا آگے بڑھتے ہوئے چلے۔ اے میرے دوست، فَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اللہ تیری جوانیوں کے تعلق سے معلوم کرے گا۔ بتاؤ تمہاری جوانیاں کہاں گزری، بتاؤ تم نے کتنی عبادت کی۔ خدا کی قسم نماز جوانی میں پڑھ لے، بڑھاپے میں شہروں میں کتنی مسجدوں میں کرسیاں پڑی رہتی ہے، لوگ سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر سجدہ میں نہیں مل پاتا، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، 60 سال کے بعد آنکھیں
آنکھیں بن جاتی ہے, چاہتا ہے دل سجدہ کروں, ڈاکٹر کہتا سجدے میں گئے آنکھوں کی پتلی لوٹ جائے گی, سجدہ مت کر. نوجوان ابھی جوانی ہے, سجدہ کر لے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, کل سجدہ کرنا چاہے گا بڑھاپے میں, یار جوانی گزر گئی, یار بڑھاپا آ گیا, لاؤ سجدہ کر لو. خدا کی قسم تیرے پھیپڑوں میں تکلیف ہوگی, تیری ریڑھ کی ہڈی درد کرنے لگے گی, اس لیے کہ اب تجھ پہ بڑھاپا آ گیا. اب تو سجدہ کرنا چاہے گا تجھ سے سجدہ نہ ہو سکے گا. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. 30 سال کے ہو گئے, کمریں ابھی سے جھک گئی, کیا بات ہے, پینٹ رکتی نہیں, کیا بات ہے, آنکھوں پہ چشمے لگ گئے, کیا بات ہے, کچھ تو ہے. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. باپ 60 سال کا ہے, بیٹے سے زیادہ طاقتور ہے, مضبوط ہے, کیا بات ہے. بیٹا 30 سال میں اندھا ہو گیا, بیٹا 30 سال میں کمر سے جھک نہیں سکتا, بات کیا ہے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, 30 سال کے اندر ریڑھ کی ہڈی اپنی بیکار کر لی, اپنے گردے پھیپڑے کڈنیوں پہ اثر کر لیا, راتوں میں جاگنے والے تو نے اپنے لیور کو خراب کر لیا. کبھی اللہ کے لیے نہیں جاگا, کبھی مصطفیٰ کے لیے نہیں جاگا. خدا کی قسم وہ صحابہ کرام راتوں رات مسجد نبوی میں رو رو کے دعا کرتے تھے, اللہ تو راضی ہو جا, اے اللہ تیرا نبی ہم سے راضی ہو جا. حضرت جبرائیل آئے, رونے لگے. ابو عمران کہتے نبی نے کہا جبرائیل تم کیوں روئے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ہر نبی کے پاس پیغام لے کے پہنچا ہوں, اگر کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا. خدا کی قسم جبکہ فرشتے معصوم ہے, نبی معصوم ہے, ان سے خطا نہیں ہو سکتی, ان سے غلطی نہ ہو سکتی. تو شراب پیے کبھی توبہ نہیں کرتا, تو جوا کھیلے کبھی توبہ نہیں کرتا, دوسرے کی بچی پہ نظریں ڈالے تو کبھی توبہ نہیں کرتا. راتوں دن گناہ کرنے والے, راتوں دن ہنسنے والے, زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو گیا. کبھی تو رات میں اٹھ کے اللہ سے کہہ دے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں, مجھے معاف کر دے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, 8 دن ہو گئے. کل جمعہ پڑا تھا, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 8 دن نکل جائیں گے, مگر یہ کبھی نماز کے لیے نہیں جائے گا. آج کل کا مسلمان جمعے کی نماز پڑھنے والا ہو گیا, 2 رکعت امام کے پیچھے نماز پڑھی اور نہ سنت موقدہ کا پتہ, نہ سنت غیر موقدہ کا پتہ. مسجد سے نکل کے ایسے بھاگتا ہے جیسے مسجد کاٹ رہی ہے, نکل گیا باہر, نبی پہ نہ سلام پڑھتا, نبی کے لیے نہ اپنا عشق پیش کرتا. یار وہ بھی کیا دن تھے. حضرت قتادہ کہتے ہیں ایک ظالم کا تیر میری آنکھ پہ لگا, میری آنکھ کا گلہ زمین پہ نکل گیا. نبی نے کہا آگ ہٹ جاؤ, پیچھے آ جاؤ. کہا یا رسول اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں ایک آنکھ کا گلہ نکلنے سے غلام ہٹ جائیں گے؟ آقا جب تک جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی رہے گا ہم آپ کے سامنے سے آپ کو تیر نہیں کھانے دیں گے. رما بدو و سمانون جراحا. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, ابو طلحہ کہتے ہیں علامہ امام بیضاوی نے لکھا یدا طلحہ شلال وقبیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد, ہاتھ کٹ گیا جنگ احد کے اندر, ہڈی کٹ گئی, ذرا سی کھال چپکی ہوئی تھی. کہا یا رسول اللہ یہ جنگ میں میرا ہاتھ ہل رہا ہے, حکم ہو تو کاٹ دو, حکم ملے تو یا رسول اللہ اتار کے ایک طرف رکھ دو. وارے واہ میرے وارے واہ مصطفیٰ کے عاشق. کہا اتار دو. آپ نے پیر میں خدا کی قسم ہاتھ کو دبایا, تلوار سے جھٹکا مارا, ہاتھ کو اتار کے ایک طرف کو رکھ دیا. آواز دی ظالمو آؤ, کون ہے مصطفیٰ کو مارنے والا, کون ہے مصطفیٰ کے دین کو کم کرنے والا؟ تو شراب پی کے دین کو نیچا کرتا ہے, تو جوا کھیل کے. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, ہاتھ کٹ گیا. حضرت بلال کو کتنا بارا صدیق راستے میں دیکھتے تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ ایک کالا سا لڑکا ہے جس کا نام بلال ہے, امیہ بڑا مارتا ہے, سینے پہ پتھر رکھ کے مارتا ہے, زبان کو کھینچتا ہے چیمٹے سے. نبی نے کہا اگر خرید کے لا سکو تو لے آؤ. خدا کی قسم گئے صدیق, مار رہا تھا امیہ بلال کو. کہا بیچنا چاہتے ہو؟ ٹھوکر مار کے کہا لے جاؤ اس کلوٹے کو, لے جاؤ اس غلام کو. خدا کی قسم صدیق نے خرید لیا. کہا کتنے آنے میں دیتا ہے, کتنے دینار میں دیتا ہے؟ کہا 10 میں دوں گا. خدا کی قسم ڈبل لے کے آ گئے. ابو جہل نے, عتبہ شیبہ نے, ان امیہ نے یہ کہا تھا, کہا تم نے سوچنا مہنگا کر لیا, تمہیں معلوم نہیں. خدا کی قسم تو صدیق بولے تمہیں کیا معلوم ہے اب بلال کا مقام کیا ہوگا, تمہیں کیا پتا ہے اب بلال
بلال کا رتبہ کیا ہوگا؟ صدیق گئے، بلال کو خرید کے رکھ دیا، نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے سینے سے لگایا، بلال کے ہونٹ سوج گئے، بلال کے سینے کو چلا دیا گیا، بلال کے سینے پہ بال نہ تھے، بلال کو بڑا مارا گیا، نبی نے ہونٹوں کو چوم کے کہا تھا بلال آج کے بعد تم غلام نہیں ہو، آزاد ہو۔ خدا کی قسم جب اتنا کہا، اللہ اکبر، آزانیں نہیں ہوتی تھی، حضرت عبداللہ کو مطلب یہ کہ خواب میں ایک آزان سنائی دی، میرے نبی نے کہا مؤذن چنوں گا، خدا کی قسم مؤذن چنا تو بلال کو چنا، یہ وہی بلال ہے، خدا کی قسم آزان پڑتی تو خدا کی قسم پوری دنیا کو سکون ملتا۔ میرے نبی نے کہا تھا بلال اب تک تجھے مارا گیا، اب مارا نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں سب سے پہلے بھی تو جائے گا۔ جب اتنا کہا تو بلال تڑپ گئے، آقا صدیق بھی ہے، آقا عمر بھی ہے، آقا عثمان بھی ہے، آقا ذوالنورین بھی ہے، آقا زبیر الطلع انس بھی ہے، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آقا فرماتے ہیں میں سوار ہوں گا، تیرے ہاتھ میں لگام ہوگی، لگام لیے جنت میں پہلے تیرا قدم ہوگا۔ بلال نے رو کر کہا تھا، آقا کے قدموں کو چوم کے کہا تھا جب تک بھی کانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ اور بلال امیہ سے کہہ رہے تھے، بلال بولے امیہ کا ظلم سہ سہ کر اب ایک کتے ہاتھ نشہ عشق مصطفیٰ کا اتر نہیں سکتا، اب مصطفیٰ پہ بک چکا ہوں، ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ بھی کاٹے گا تب بھی دل سے مصطفیٰ کا کلمہ نکلے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات نعرہ ہے، غوثیت، کیا مسلک بات ہے کہ اعلیٰ آج حضرت ہم لوگوں کے اندر ایمان شہید باقی نہیں اعظم ہے، کانفرنس۔ کیا بات ہے کہ آج ہم لوگوں کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گھروں کے اندر سے اسلامی ماحول دوسری طرف مطلب یہ کہ اگرسر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اب اس کا ترجمہ بھی سن لو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے آدمی اس گھمنڈ میں مت رہے کہ تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تیرے بارے میں ایک ایک مطلب یہ کہ حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو، ان مسلمان کی ماؤں سے کہہ دو، اے ماؤں تم کتنی پیاری ہو، بیٹیوں تم کتنی پیاری ہو۔ اللہ نے کافروں کے لیے نہیں کہا، یہود و نصارہ کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، 18واں پارہ سورہ نور 8واں رکوع، اللہ کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اللہ اکبر، ان مومن کی ماؤں سے کہہ دو، بیٹیوں سے کہہ دو، بہنوں سے کہہ دو، اپنی پھوپھیوں سے کہہ دو، اپنے گھروں میں کہہ دو اپنے نیچی نگاہیں رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور تمہارے سروں سے دوپٹے نہ اترے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، اپنے چادروں کی حفاظت کرے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے 18واں پارہ اگلی آیت وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا قرآن ہے، میں کوئی لوریاں نہیں سنا رہا، میں کوئی دنیا کی کتاب نہیں سنا رہا، میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں جو نبی کے لیے آیا ہے، ھدی للناس، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ مسلمان، قرآن مردوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تیجوں میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن باپ کے مرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن ٹانگ ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، قرآن گھاٹے کے لیے نہیں ہے، قرآن جتنا غم کے لیے ہے اس سے زیادہ قرآن خوشی کے لیے ہے، اس سے زیادہ قرآن کاروبار کے لیے ہے۔ صبح اٹھ کر اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تیری صبح اس حال میں ہو، جب تو اٹھے تو تیرے سجدے اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر، جب صبح کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے تیرے پاس ہوتے ہیں، اللہ کا نور تیرے پاس اتر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگے گا، میں نور ہوں، بتا کون سی چیز مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، 18,000 مخلوقات اللہ کی، ہاں انشاءاللہ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، صبح میں چیٹیاں، مچھلیاں، ہر ایک چیز
پیڑ پودے، تمہارے گھر میں جانور، بکریاں، بھینس، کٹرے، کھچر، گدھے، زمین کے اوپر پیڑ پودے، رینگنے والے کیڑے، صبح میں اٹھ کے سمندر رک جاتے، سب ایک صدا کہتے اللہ تو نے پیدا کیا، تیرا شکر ہے، تیری عبادت کر رہے ہیں۔ بے شک کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کرے، اور اللہ نے تجھے اشرف بنایا، تو سوتا رہے، شرم نہیں آتی، ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے۔ 8 دن گزر گئے، مسلمان کا بچہ ناپاک پھرتا ہے، اللہ اکبر، جمعے کے دن نماز پڑھ کے رات میں اگر غسل فرض ہو گیا، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، بتا تو صحیح کیسا مسلمان ناپاک پھر رہا ہے؟ اللہ کے فرض پہ ناپاک پھرنے والے کہ تجھے پتہ نہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تجھے پتہ نہیں، صبح میں اٹھنے والے شام تک قبرستان میں جا کے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے حفاظت کرو۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کا قرآن 16واں پارہ 16واں رکوع، میرا رب نے اعلان کیا اپنی نگاہوں سننے والے اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہ پھیلا۔ یہ جو کافر و ظالموں کی بیویاں ہیں، ان کے جو مرد ہیں، ان کے جو جوڑے ہیں جو آدھے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کپڑوں پہ مت جانا، ورنہ تمہاری زندگی بھی جہنم بن جائے گی۔ ان کے لباس پہ مت جانا۔ آج اسلام کی بیٹیاں اسی لباس میں چلی گئی۔ 28واں پارہ، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اللہ فرماتا ہے میں نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ بنایا، ساتوں آسمان کے طبقات بنائے، میں نے کوئی پلر نہ لیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی پلر نہ لیا، تو کچن بھی بنائے تو پلر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساتوں آسمان کو، اللہ اکبر، اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اس نے ساتوں آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، زمین کو تیرے لیے بستر بنا دیا۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي وعدنا بالذي هو خير۔ اس زمین سے اللہ نے تیرے لیے ککڑیوں کو پیدا کیا، تیرے لیے کھیروں کو پیدا کیا، تیرے لیے دال کو پیدا کیا، تیرے لیے پیاز کو پیدا کیا، تیری بیوی کا زیور پیدا کیا، تیرے لیے اللہ نے ہر چیز یہاں سے اگا دی جسے گوری کے چاول تو سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم ساری چیزوں کو اللہ نے زمین پہ تیرے لیے پیدا کیا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے مبارک پانی تیرے لیے نازل کیا۔ پھر تو بتا کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے بہتر چہرہ کوئی بنانے والا نہیں، صرف اللہ ہے کائنات میں جس نے دنیا کے چہروں کو بہتر بنایا۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، میں نے تمہارے چہرے بنائے، میری طرف لوٹنا ہے، ان چہروں کو بگاڑنا مات۔ اگر سامنا ہے تو قرآن پر چہرے پہ نور آئے گا، نمازیں پڑھو چہرے پہ نور آئے گا۔ ایک ماں اپنی بچی کو بیوٹی پارلر میں لے گئی، قرآن کہتا چہرے میں نے بنائے، انہیں نور لانا ہے تو نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو۔ اگر کھانوں میں ذائقہ لینا ہو تو قرآن پڑھو۔ آج کل کی بیٹیاں سمجھتی ہے کاجو بادام ڈال کے، مسالے ڈال کے کھانے میں ذائقہ آ جائے گا، نہیں، ذائقہ نماز پڑھنے سے آتا ہے، ذائقہ قرآن پڑھنے سے آتا ہے۔ پہلے کی ماں اگر پنیاری روٹی ڈال کے آگے چٹنی رکھتے، خدا کی قسم کھاتے کھاتے دل نہ بھرتا تھا، ہاتھوں میں سے خوشبو آتی تھی، اس لیے کہ وہ فاطمہ کی کنیزیں تھی، اس لیے کہ وہ سیدہ زینب کی کنیزیں تھی۔ فاطمہ کے لالوں کا انہیں کربلا میں کٹنا یاد تھا، انہیں شہید ہونا یاد تھا۔ تیری طرح نہیں، ہوٹل میں ہے، بہن کسی کی ڈانٹنے کے لیے منظور نہیں، باپ اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہتا تیرے منہ میں دانت کتنے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہو کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی، کتنی بیٹیاں خدا کی قسم جا کے کافروں کے گھروں میں مندروں میں جا کے پھیرے لے لیے۔ اس کا جواب کون دے گا بتاؤ تو صحیح۔ کتنی بیٹیوں نے کفر میں جا کے اپنی زندگی کی سانسیں لے لی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم تمہیں اپنی بیویوں کا، تمہیں اپنی بہنوں کا، تمہیں اپنی بیٹیوں کا اللہ اکبر مالک بنایا گیا۔ اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو، اپنی بیویوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو، مجرا کرتا مجرا روڈ پہ لے کے جاتا بیوی کو، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دے، میرے پیر پہ ہاتھ رکھ دے، میری جان پہ ہاتھ رکھ دے، ظالم شرم نہ آتی، وہ بڑھو شرم نہ آتی۔ خدا کی قسم تم مسلمان تھے، مصطفیٰ کے امتی تھے، تو روڈ پہ بڑھوا پن مت کر، روڈ پہ مصطفیٰ کے دین کا جنازہ نہ نکال۔ یہ اللہ نے بیوی تجھے دی ہے، گھر میں عزت سے لے جا، جا کے ملاقات کر، ہر بات کا عوض اللہ 100 صدقہ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بات ہو ماشاءاللہ، اچھا پیغام بھیجتا۔ بیوی تو تب مالے نہ کہنا، کہتا ذرا تھوڑا میرے سینے پہ ہاتھ رکھ،
ذرا تھوڑا میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ، تھوڑا آگے لگ جا کے لوگوں کو پتہ لگے کہ جوڑا جا رہا ہے. کسے دکھاتا ننگا ناک، کسے دکھاتا ہے. اللہ اکبر. مفتی غلفام صاحب نے جو بات کہی تھی، تیرے بالوں کا دم گھٹ رہا تھا، لوگوں نے اسے مذاق میں لے لیا. کتنا بڑا برقع تھا، کتنا بڑا نقاب تھا. خدا کی قسم سیدہ فاطمہ نے کہا تھا اے اللہ پروردگار عالم، میں نے بڑی خدمت کی ہے دین مصطفیٰ کی، اے اللہ میرا بال بھی کسی نے نہ دیکھا. یہ وہی فاطمہ ہے، اب آپ آئیں گے. اپنا اپنا سر نیچے کر لو، مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہے. سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، سیدہ صالحہ، کیا کیا نام لوں خدا کی قسم. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو تو. اللہ اکبر. 10,000 میں بیوٹی پارلر میں جانے والی یہ گندیاں. اللہ اکبر. الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کا قرآن ہے. گندیوں کے لیے گندے لڑکے ہیں، گندیوں کے لیے گندے. خدا کی قسم ستھریوں کے لیے ستھرے. بہن یہ تو چاہتی ہے مجھے شرابی نہ ملے، مجھے جواری نہ ملے، مجھے ہوٹل میں لے جانے والا نہ ملے. اے اللہ میں پاک ہوں، مجھے پاک دے دے. میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کہتا ہے اگر تو پاک دامن ہے تو میں تجھے نشیڑی نہ دوں گا، میں تجھے بازوا نہ دوں گا، میں تجھے شرابی نہ دوں گا. الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثات. گندیاں گندوں کے لیے بنائی گئی ہے، گندے گندیوں کے لیے، اور پاک دامن پاک بچوں کے لیے. تم یہ چاہتے ہو مجھے بیٹی ہوٹل میں جائی نہ ملے، مجھے کسی کے ہاتھ پکڑی نہ ملے، مجھے صاف ملے، اپنی زندگی نیک گزار دے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ تجھے طہارت والی دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے نیک دے گا. اگر تم نے غلط کیا تو یہ سمجھ لینا اللہ کا وعدہ ہے اگر تو ہوٹل میں لے کے گیا اللہ فرماتا تجھے ہوٹل والی ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے. 30 سال کی عمر میں ماں باپ چاہتے ہیں شادی کرے. پہلے کہہ رہا تھا کہ ہاں یار کر لیں، لیکن جب وقت قریب آیا میرے ابا سے منع کر دیا میری شادی نہ کرے. کیوں کیا منع کرنے لگا؟ ابھی تو باپ 60 سال کی عمر میں تجھ سے مضبوط ہے، کیا بات؟ جنگل میں جائے باپ تجھ سے زیادہ صحت مند ہے، طاقتور ہے، کیا بات؟ اللہ اکبر. جب کہ باپ کو بڑھاپا آ گیا، تو جوان ہے مگر تیری جوانی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. اور 23واں پارہ سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ ان گناہگاروں کے منہ پہ مہرے لگا دے گا. اللہ اکبر. آسان لفظوں میں کہوں ٹیپ لگ جائیں گے، آسان لفظوں میں کہوں دھاگے لگ جائیں گے، آسان لفظوں میں کہوں جس طرح سے آپریشن ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جہنم کے ٹاکے لگوا دے گا. وہ بولنا نہیں چاہے گا لیکن اس کا منہ کھل نہ سکے گا. خدا کی قسم یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ زبان گواہی دے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم اس کی زبان بولے گی، وایدیہم اس کے ہاتھ بولیں گے. اللہ اکبر. وارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا اس کے پیر بتائی گے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہاتھ گواہی دیں گے. اللہ رات میں اس نے اٹھ کے بدتمیزی کی تھی. اللہ پروردگار عالم قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّ بالیوں پہ تجھے ناز ہے، اپنے چھیتولے کے ہار پہ تجھے ناز ہے. خدا کی قسم نقاب پہن کے آ جا اور آ کر یہ کہہ دے دنیا آج بھی زندہ ہے. سب بمبئی کی کٹھیوں پہ مرنے والی نہیں ہے، بمبئی کے بھڑووں پہ مرنے والے نہیں ہے. آج بھی فاطمہ کی کنیز زندہ ہے، آج بھی حسین کے ماننے والے زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لڑکے ان سے اٹھا کے سنو، ان کے سبحانہ تک یاد نہیں، ان کے الحمد تک یاد نہیں. ہنسنا ہاں وہ جو کچریوں میں فوٹو آتے ہیں بھڑوؤں کے، ان کتوں کے ایک ایک نام بتا دے گا یہ تو فلاں یہ تو فلاں. کیا بات؟ ماں باپ نیک نہ رہے، اگر ماں باپ نیک ہوتے تو ان کے نام یاد ہوتے، بے شک نبی کے گھر والوں کے نام یاد ہوتے، ان کے آبا و اجداد کے نام یاد ہوتے. جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ نیک پیدا ہوتا ہے. جب والدین حلال کماتا ہے تو اس کے اندر خون حلال ہی جاتا ہے. بے شک. ہم یہاں پہ جمانے کے لیے نہیں، یہاں پہ تو خود حماد صاحب پوری ہندوستان کے اندر تہلکہ مچا چکے ہیں. آئی سمجھ میں؟ بڑے بڑے علماء یہاں پہ رہتے ہیں. ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کی باتیں ہو جائیں، نبی کی باتیں ہو جائیں، آپ بھی مان جائیں.
اس لیے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے. تمہارا جسم اس قابل نہیں جو جہنم کی آگ برداشت کر سکے. معلوم ہے 3000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا. 3000 سال تک. کیا کوئی سمجھتا ہے، کوئی یہ جاتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں چلا جاؤں؟ اللہ نے جہنم تیرے لیے نہ بنائی تھی، اللہ نے تو جہنم ظالموں کے لیے بنائی تھی. مگر تیرے اعمال، شراب پی رہا بچہ، گاڑی چلا رہا تو شراب پی کے، خدا کے واسطے رات میں بیٹھا ہے، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، کورے کا وقت ہے، مسلمان کے لڑکے ٹرک چلا رہے نشہ کر کے شراب پی کے. بالکل یہی بات. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، دوسرا پارہ سورہ بقرہ 11واں رکوع. اللہ کا قرآن ہے، شراب اور جوئے کو چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، ان میں بڑا گناہ کبیرہ ہے. میرے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر. سرکار فرماتے شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اگر بنا توبہ کیے مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی جنت کی خوشبو نہیں دے گا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو نشے میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوا کھیلے 8 دن تک توبہ نہ کی، موت آ گئی مر گئے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے تمہاری قسم اتنی مضبوط ہے، میرے ابا کو مارا، قسم ہے ماں کے دودھ کے اگر بدلہ نہ لے لوں، میرے بھائیے کو آنکھ دکھائی، بدلے کا بدلہ لوں گا، تیری قسم اتنی مضبوط ہے. تو سن اللہ کی بھی قسم، اللہ فرماتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مجھے طور پہاڑ کی قسم ہے، مجھے اس نوشتے کی قسم ہے. نوشتے سے مراد قرآن ہے، نوشتے سے مراد توریت ہے، یہ چاروں کتابیں ہیں. نوشتے سے مراد حضرت موسیٰ ہے. مجھے موسیٰ کی قسم، مجھے اپنے نبی کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، والبیت المعمور مجھے بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع مجھے جنت کی چھت کی قسم، والبحر المسجور مجھے سلگائے ہوئے سمندروں کی قسم. اگر تو نے گناہ کیا ان ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ وہ دن ہوگا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان ہلنا سا ہل جائیں گے، پہاڑ چلنا سا چل سکیں گے. اللہ اکبر. اس دن جب اللہ کا عذاب اترے گا، خدا کی قسم تم تاب نہ سکو گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اللہ سے ڈر اس دن سے جس دن جب قیامت کا زلزلہ جب آواز آئے گی ہل جائے گا. مائیں اپنے پیٹوں سے بچوں کو جن دیں گی، جو بچے دودھ پی رہے ہوں گے ماں کی گودوں سے چھوٹ جائیں گے، وہ ایسی کڑاک ہوگی اس دن بس تو ہوگا، یہ اللہ کا قہر عطا ہوگا. بے شک بے شک بے شک. قہر و غضب کے عالم میں ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قرآن کہتا ہے اس دن نہ جبرائیل بول سکیں گے، نہ کوئی پیغمبر بول سکے گا، الا حرف استثناء کے ذریعے اشارہ مل گیا، الا من اذن له الرحمن، مگر رحمان جسے اجازت دے دے. اجازت نبی کو ملے گی، میرا نبی کہے گا آج اللہ نے مجھے قیامت کا دولہا بنایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو میرے دین پہ چلے تھے آؤ میرے ساتھ جنت میں چلو، اور جو شیطانوں کے کاموں پہ چلے تھے تو جاؤ اس کے ساتھ جہنم میں مر جاؤ. میرے دوستو یہ زندگی ہے. صبح میں اٹھو، وہ گھر مسلمان کا مومن تو ہے مگر مومن کامل وہ نہیں جو صبح میں اٹھ کے سجدے نہیں کرتے. یہاں تک فرمایا امام اعظم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کی عورت صبح میں اٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کرے، نماز نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تسبیح فاطمہ نہ کرے، آئی سمجھ میں برکت، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار نہ کرے، اس کے نبی کا ذکر نہ کرے، تو ایسی بیویوں کے ہاتھوں کے ناشتے، ایسی عورتوں کے ہاتھوں کے ناشتے، ایسی بیٹیوں کے ہاتھوں کے ناشتے جانوروں کو تقسیم کر دو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ زمین میں گڈھا کھود کے دفن کر دو، اس لیے کہ ان مردہ ہاتھوں سے ناشتے بنے ہیں، زندہوں سے نہ بنے. بے شک. مردہ انہیں نہیں کہتے جو مر جاتے ہیں. اسلام میں مردہ وہ نہیں ہے جو اعلیٰ نے فرمایا مردوں کو زندہ کیا. مطلب جب نبی آئے تو ایام جاہلیت میں جو ظالم تھے، جو مردہ تھے جی کے، اللہ کے نبی نے انہیں زندہ کر دیا. آئی سمجھ میں؟
تو مردہ وہ نہیں ہے جو مر گیا، مردہ وہ ہے کہ جس کی یاد سے اللہ کا نام نکل گیا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ خدا کی قسم میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل وہ لگا جو مصطفیٰ کی یاد میں لگ جائے، سر وہاں جھکا جہاں صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر دے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، اپنی بہوؤں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، ماؤں سے کہو، اگر ہمیں ناشتے دینے ہیں تو صبح میں اللہ کا ان ہاتھوں سے ذکر کرو۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور علامہ صدر الشریعہ نے تو یہاں تک فرمایا بہار شریعت میں کہ جس وقت میں عورت پہ نماز معاف ہوتی ہے تو ان دنوں میں بھی 15 منٹ 20 منٹ جتنے وقت میں جو نماز پڑھتی تھی، مان لو ظہر کی 12 رکعتیں، عشاء کی 17 رکعتیں، عصر کی 8 رکعتیں، جتنے وقت میں 5 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جو نماز جتنے وقت میں ہوتی تھی، اگر ناپاک بھی ہے، اگر وہ نماز نہ بھی پڑھ سکتی تو اتنی دیر اس جگہ بیٹھے رہے تاکہ نماز کی عادت اس کی ختم نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، فرمایا اتنی جگہ بیٹھی رہے ناپاکی میں بھی، جو مہینے میں 3 دن 7 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہوتی ہے، جو نمازیں معاف ہوتی ہیں، فرمایا کہ ان دنوں میں بھی ان مصلے پہ جا کے بیٹھ جائے کہ اس کی نماز کی عادت ختم نہ ہو پائے۔ اپنی بہوؤں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، ہماری عزت، ہماری شان، ہماری پہچان تم ہو، تمہاری قدموں میں جنت ہے۔ اگر یہ مائیں نیک بن گئی تو آج بھی ان کی کوکھ سے خدا کی قسم نیک بیٹے پیدا ہونے لگے۔ نوجوانوں، ایک سال گزر گیا، رات و دن گانے کے اسٹیٹس، رات و دن منہ پھیلا، رات و دن ناچ گانے، ٹی شرٹ لا رہا تو چیل چھپ رہی ہے، کوا چھپ رہا، کبھی کبھی جمعے میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، اب سوچ رہا ہے یار میں تو کمرے پہ نہ ہوں، میں تو یہاں پہ آ گیا۔ تو یہ کام تو گلیز سے گلیز لوگ کرتے تھے، کبھی پیچھے چیل چھپ رہی ہے، کبھی آگے کوا چھپ رہا، کبھی ٹوپا لے رہا، اس پہ پوما کا کتا چھپ رہا، کسی پہ ٹائگر چھپ رہا۔ ارے خدا کے بندے، مصطفیٰ کا امتی ہے، کپڑے بھی پہن تو ادب کے دائرے میں پہن۔ جس کپڑے سے نماز ہو سکے، تصویر والے کپڑے سے نماز نہیں ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اللہ پاک